بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم ناظرین، آج ہم ایچ پیلوری کے حوالے سے آپ کو مجرب ترین اس کا علاج بتائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایچ پیلوری کتنا خطرناک مرض ہے؟ یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اور اس وقت دنیا میں کتنے زیادہ لوگ جو ہیں اس کا شکار ہیں؟ اور نیچرل ٹریٹمنٹ میں کون سی چیزیں ہیں جو استعمال کی جائیں اور کون سی چیزیں ہیں جو استعمال نہ کی جائیں، اور کیا اس کا سائنٹیفکلی قانون مفروضہ میں علاج موجود ہے؟ میں آپ کو اپنا ذاتی، جس سے سینکڑوں ہزاروں مریض الحمدللہ ٹھیک ہو چکے ہیں، اس کا سینے کا راز جو ہے وہ انشاءاللہ۔ ایچ پیلوری ہے کیا؟ ایچ پیلوری ایک بیکٹیریا ہے جو معدے کی فاسدی تہ کو متاثر کرتا ہے، جس سے بعد ازاں معدے میں زخم بن جاتا ہے، السر بنتا ہے، اور السر پھر کینسر تک کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے۔ قانون مفروضہ میں ایچ پیلوری جو ہے یہ ایک غدی مرض ہے، چونکہ معدے کی جو میوکس پروٹیکٹیو لیئر ہے یہ ایپیتھیلیل ٹیشوز کی بنی ہوئی ہے جو افیکٹ ہوتی ہے، اور عموماً ہمارے مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہمیشہ جو مریض مرچ مسالہ زیادہ کھاتے ہیں، گوشت کھورے ہوتے ہیں، تیز چٹپٹے کھانے کھاتے ہیں، اور جن کا مزاج حرارت والا ہوتا ہے، ان کو یہ مرض زیادہ لاحق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک غدی مرض ہے قانون مفروضہ کی نظر میں۔ اور اگر آیورویدک کو دیکھیں تو وہ اسے پتا دوش کی زیادتی کا مرض کہتے ہیں، وہ بھی حرارت ہی کی زیادتی ہے۔ اس طرح ایلوپیتھی میں ہیکٹوبیکٹیریا کے پھیلنے کی وجہ سے، اور قانون مفروضہ اور آیورویدک اور طب یونانی کے مطابق یہ صفرا کی زیادتی ہے، پتا دوش کی زیادتی ہے، یہ غدی مرض ہے۔ اس کی ماہیت کو سمجھنے میں، اس کی تحریک کو سمجھنے میں بے شمار دوستوں کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اس کو عضلاتی مرض کہا جاتا ہے، تیزابی مرض سمجھا جاتا ہے، چونکہ ہیکٹوبیکٹیریا تیزابی ماحول میں پروان چڑھتا ہے، تو سمجھا یہ جاتا ہے اس میں علامات بھی جو تیزابیت والی ہوتی ہیں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ عضلاتی مرض ہے، لیکن یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ غدی مرض یا غدی تحریک کا مرض یا حرارت کا مرض یا پتا دوش کا مرض یا بائل ایسڈ کا مرض کیوں ہے۔ اس کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے، اس کی تحریک کو سمجھنے کے لیے اس تحریر کو ذرا پڑھیں۔ ایکسیسو بائل ایسڈ can indeed contribute to acidity in the stomach۔ اگر بائل ایسڈ زیادہ ہے، یعنی غدی تحریک ہے، حرارت ہے زیادہ، تو وہ دراصل معدے میں تیزابیت کا سبب بنتی ہے۔ کیوں جی؟ بات کو سمجھیں۔ اس سے بائل ریفلکس ہوتا ہے، primarily through a condition known as bile reflux۔ بائل ریفلکس ہونے کی وجہ سے معدے میں تیزابیت آ جاتی ہے۔ اس کو سمجھیں جی، بائل ریفلکس کیا ہے؟ Bile reflux occurs
when bile from the small intestine flows back into the stomach, وہ اس لیے کہ جب بائل ایسڈ چھوٹی آنتوں سے واپس معدے میں آتا ہے، جب غدی تحریک ہوگی بائل ایسڈ زیادہ بنے گا، پتے میں جائے گا، پتے سے وہ چھوٹی آنتوں میں آئے گا، چھوٹی آنتوں میں اگر بائل ایسڈ زیادہ ہے تو پھر کدھر جائے گا؟ پھر وہ واپس معدے کی طرف آئے گا۔ اس عمل کو بائل ریفلکس کہتے ہیں۔ جب بائل ریفلکس ہوگا تو یہ صرف معدے تک ہی نہیں رہے گا، یہ ایسوفیگس تک آ سکتا ہے، کھانے کی نالی تک آ سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود while bile itself is not acidic، بائل بذات خود تیزاب نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک تیزی ہے، اس کی اپنی ایک جلن ہے۔ It can cause irritation and inflammation of the stomach lining۔ تو یہ معدے کی جو لائن ہے، جو حفاظتی تہ ہے، جو میوکس لیئر ہے، جو معدے کی حفاظتی تہ لیئر ہے، جس نے معدے کی باڈی کو تیزابیت سے محفوظ رکھنا ہے، میوکس ممبرین ہے جو ایپیتھیلیل ٹیشوز کی بنی ہوتی ہے۔ چونکہ یہ بائل ایسڈ ہے، اس نے غدی پرتوں کو، غدی ٹیشوز کو متاثر کرنا ہے، اس کے اندر تحریک پیدا ہوگی، جس کی پہلی سٹیج اریٹیشن ہے، پھر وہ وہاں سوزش ہوگی، انفلامیشن جسے کہتے ہیں۔ اس سے جو علامتیں نمودار ہوں گی وہ بالکل وہی ہوں گی جو ایسڈ سے ہوتی ہیں، لہذا وہ علامتیں آنے کی وجہ سے ایک معالج، ایک طبیب کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ علامتیں تو تیزابیت کی ہیں، حالانکہ وہ علامتیں تیزابیت کی نہیں تھیں، تیزاب نہیں تھا، اس کی وجہ بائل ایسڈ تھا، بائل ریفلکس تھا، جس نے وہاں اریٹیشن پیدا کیا، انفلیمیشن پیدا کیا، اور علامتیں وہی دیں جو تیزاب سے آتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر، بائل کے اندر بھی تیزی ہے، اس کے اندر بھی اریٹیشن ہے، اس کے اندر بھی انفلیمیشن ہے، جس وجہ سے یہ کنفیوژن پیدا ہوئی۔ اب آئیں اس کی علامتوں کی طرف۔ علامتوں میں فم معدہ میں جلن ہوگی، متلی ہوگی، کیا ہوگی، بھوک کی کمی ہوگی، ہارٹ بیٹ تیز ہوگی، اپہارا ہوگا، جلن ہوگی۔ یہ تو اسٹمک کی علامتیں ہیں، لیکن اوورآل اگر آپ مریض کو دیکھیں گے تو مریض غدی ہوگا، یعنی اس میں اضطراب ہوگا، بے چینی ہوگی، نیند کی کمی ہوگی، غصہ ہوگا، ڈپریشن ہوگا، سوز سے نیزہ ہوگا، کثرت بدخوابی ہوگی، یوٹی انفیکشن ہوگا، اور کثرت رطوبات کا اخراج ہوگا۔ مریض جو ہے وہ غصے والی کنڈیشن میں رہتا ہوگا، اینٹی بایوٹکس اور اینسیڈز کھا کے وہ اس کی معدے کی کنڈیشن اور خراب ہوگی، خون کی کمی آ گئی ہوگی، قلت دم و نسیم ہوگا، ساتھ میں کمزوری بہت زیادہ ہوگی۔ یہ اس کی پوری علامتیں ہوں گی۔ آپ نے اس کی علامتیں دیکھنی ہیں۔ نبض دیکھیں گے تو نبض لمبی ہوگی، اس کی کرورا دیکھیں گے تو وہ غدی ہوگا، اس کی عمر کے حساب سے اکارڈنگ ٹو ہز ایج اینڈ دا کنڈیشن آف دا پیشنٹ اس کی سمٹمز آپ نے بتانی ہے۔ تو وہ علامتیں عمر کے مطابق اور اس کی موجودہ کیفیت کے مطابق، جنس کے مطابق، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، کیا اس کے مطابق پھر اس کی علامتیں ہوں گی۔ سیلان الرحم ہوگا، عورتیں 100 سیلان الرحم ہو سکتا ہے خواتین میں۔ تو یہ ساری علامتیں ایچ پلوری والے پیشنٹ کے اندر ہوں گی عمر کے ساتھ ساتھ، وہ آپ نے بتانی ہے۔ کرورا دیکھنا ہے،
نبض دیکھنی ہے، زبان دیکھنی ہے، اس پہ بھی یہ چیزیں آئیں گی، تو آپ کو حقل یقین ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی تشخیص پہ ڈپینڈ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ ایک مریض اپنی رپورٹس لے کے آ گیا ہے اور آپ کو اس نے کہہ دیا کہ مجھے ایچ پیلوری ہے تو آپ نے ایچ پیلوری کی دوائی دینی شروع کر دینی۔ یہ حکمت نہیں ہے، یہ عطائیت ہے۔ آپ نے مریض کا علاج کرنا ہے، علامتوں خود بخود اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اس کا پھر آپ نے علاج کیا کرنا ہے۔ اب آئیں جی اس کے علاج کی طرف۔ علاج میں سب سے پہلے آپ نے پرہیز، مریض کو آپ نے جتنی بھی پروسیس تھنگز ہیں، بازار کی پیکنگ والی چیزیں، فیکٹری کی بنی ہوئی چیزیں ساری بند کر دینی ہیں۔ ان کا گھی بند کرنا ہے، زیتون پہ، سرسوں کے تیل پہ یا دیسی گھی پہ لے کے آنا ہے۔ جتنی بھی پیکنگ والی چیزیں ہیں، ان میں پریزرویٹیوز ہوتے ہیں جو نقصان دیتے ہیں، فوراً بند۔ دینا کیا ہے؟ ناشتے میں آپ نے اس کو دلیا دینا ہے، اس میں سوگی بادام، دیسی گھی، دودھ ڈلوائیں، مکھن ڈبل روٹی دیں، اس کو حلوہ دیں سوجی کا بنا ہوا، ان کو کھیر دیں، دہی میں چھلکا ڈال کے دیں، دہی کا استعمال روز دیں، پرو بایوٹک ہے، آنتوں میں اچھے بیکٹیریا پیدا کرتا ہے۔ دوپہر کو سبزیاں دیں، شلجم، گاجر، مولی، ٹنڈے، کدو، اور بالخاصہ جو اس کے لیے ہے وہ بند گوبھی کا سوپ دیں آپ، ساتھ چٹنی دیں لازمی، پودینہ، اناردانہ، ادرک، لہسن، کالی مرچ، زیرہ سفید، سونف اس میں ڈلوا دیں۔ اور سب سے اہم گھی جو ہے اس میں وہ دیسی گھی ڈلوائیں، سرسوں کا تیل ڈلوائیں یا زیتون کا، اس کے اندر انہوں نے سالن بنانا ہے۔ اور چٹنی جو ہے نا سالن کے اوپر ڈال کے وہ لینی ہے۔ وقت کا ضرورت کے مطابق اس کی روٹی آپ بند بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوپہر کو یہ چیزیں دینے کے بعد رات کو آ گیا، یہی چیزیں ناشتے والی یا دوپہر والی وہ دے دیں۔ پھلوں میں پپیتا، امرود یہ دیں، ملک شیک وغیرہ لیں۔ کہوے میں ادرک، سونف، زیرہ سفید، اور ساتھ اگر قبض کی شکایت بھی مریض کرتا ہے، کھانا کھل کے نہیں آتا، کبھی نرم کبھی سخت، تو اس کو پھر ساتھ سنا مکھی دے دیں اس کے اندر۔ رات کو دودھ کے اندر 1 چمچہ گھی کا، 1 چٹکی ہلدی کی، اور 2-3 کالی مرچ یہ دیں۔ ساتھ اس کو بالخصوص آپ نے تلقین کرنی ہے کہ نیند آپ نے 9 گھنٹے پوری کرنی ہے، نیند پوری کروائے 9 گھنٹے، سجدہ لمبا کروائے۔ اب آئے ادویات کی طرف، اور وہ نسخہ ہے جو اس کے لیے بالخاصہ ہے۔ اس کے لیے ہمارا جو مجرب ترین ہے، استعمال میں ہے، سب سے پہلے دیکھیں اپنے مریض کی کنڈیشن دیکھنی ہے، اس کی غدی تحریک کو آپ نے غدی اعصابی اور اعصابی غدی کرنا ہے۔ اس کے لیے پہلی سٹیج میں بہترین جو نسخہ ہے وہ ٹھنڈک سوسی کا ہے، وہ بھی میں آپ سوسی، ہلدی، ملٹھی، سونف، ٹھنڈک کی ساری چیزیں ابھی میں آپ کو دے دیتا ہوں ادھر نسخہ پورا۔ اس میں پھر بوقت ضرورت حالات کے مطابق آپ نے ترکٹا، بخار اعظم یا 8 جزی مکس کر لینی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آپ چند دن دیکھیں گے کہ مریض جو اینٹی بایوٹکس، اینسیڈز کھا کے مایوس ہو چکا تھا، انشاءاللہ وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ نیند کا اس نے آپ نے بالکل خصوص جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، اس کے لیے بھی کچھ نئی چیز دینا ہے تاکہ مریض کو رات نیند پر سکون آئے۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ماہیت کے بارے میں ہم نے بات کی، اس کی تحریک کے بارے میں بات کی، اس کے قدرتی نیچرل علاج کے بارے میں بات کی،
بے شمار لوگ ہیں بھٹک رہے ہیں، ان کو پراپر گائیڈ لائن نہیں ملتی، بہت سے معالجین ہیں وہ پراپر اس کو کنفیوز کر جاتے ہیں عضلاتی تحریک سے، بے شمار مریض ہیں جو بیچارے اینٹی بایوٹکس اور اینسڈ میڈیسن کھا کے اس کو اور پیچیدہ کر لیتے ہیں۔ تو لوگوں کی آسانیوں کے لیے، انسانیت کے لیے اس پیغام کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کریں۔